أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو گناہوں سے توبہ کرنا ہے، ہر گناہ سے. تو گناہ سے توبہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ چیز گناہ ہے، تبھی تو وہ توبہ کرے گا. جب تک انسان کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ چیز ہماری ہلاکت کا سبب ہے، تب تک وہ اس سے کیوں بچے گا؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو گناہوں کا علم ہونا ضروری ہے. چنانچہ گناہوں کے سلسلے میں بہت سی تعداد بیان کی گئی ہے. کسی نے 700 بیان کیا ہے، کسی نے اس سے بھی زیادہ بیان کیا ہے، اور کسی نے جو ہے 6 بھی بیان کیا ہے، 7 بھی بیان کیا ہے. بڑے بڑے گناہ جن سے توبہ کرنا واجب ہے. تو میرا ارادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ لوگوں نے شمار کیا ہے، ہم ان سب کو چھانٹ کر 100 بڑے گناہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے جن سے ہم سب کو بچنا کیا ہے؟ ضروری اور لازمی ہے. زمین و آسمان میں جو بھی گناہ ہوا ہے، تو سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے اس گناہ کا نام ہے تکبر، گھمنڈ. سب سے پہلا آسمان پر شاید ہی کوئی گناہ ہوا ہو، لیکن یہی ایک گناہ ایسا ہے جو آسمان پر ہوا ہے، اللہ کے سامنے ہوا ہے، جسے گھمنڈ کہتے ہیں، تکبر کہتے ہیں. وہ کب ہوا ہے؟ وہ اس وقت ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا، اس میں جان ڈالی، اور جان ڈالنے کے بعد جو ہے فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے کہا کہ فرشتوں تم آدم کا سجدہ کرو، تو ان فرشتوں کی صف میں ابلیس بھی شامل تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. الا ابا، مگر اس نے انکار کیا. قرآن میں اس ابلیس کے واقعے کو، حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صورتوں میں بیان کیا ہے. پہلے ہی پارے میں بیان کیا ہے، سورہ بقرہ میں یہاں سے شروعات کی ہے. تو اس میں جگہ جگہ یہ کہا گیا ہے کہ ابلیس نے جو ہے سجدہ نہیں کیا. تو جو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کی وجہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ابلیس نے گھمنڈ میں چور ہو کر یہ کہا کہ انا خیر من، یعنی میں آدم سے بہت بہتر ہوں. آدم کیا ہے؟ آدم تو بنا ہے مٹی سے، اور میں بنا ہوں آگ سے. مٹی کا کام ہے نیچے رہنا، اور آگ کا کام ہے اوپر جانا. تو میں بلند ہوں اور وہ پست ہے. کہیں بلند پست کو سجدہ کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے حجت کر رہا ہے گھمنڈ میں چور ہو کر. اس گھمنڈ کی سزا اس کو اب تک یہ ملی کہ کسی کو برا بھلا کہنا ہو تو کہہ دو تم ابلیس ہو. سمجھے آپ؟ کسی کو بھی کہہ دے تم ابلیس ہو.
بڑی مہذب گالی ہے یہ، بلا وجہ کسی کو ابلیس نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ اس کو سزا ملی، وہ ملعون قرار دیا گیا، راندہ درگاہ قرار دیا گیا۔ اللہ کی مقدس کتاب کی تلاوت کرنے سے پہلے بعض لوگوں نے واجب قرار دیا ہے، بعض لوگوں نے سنت قرار دیا ہے، اور بعض لوگوں نے مستحب قرار دیا ہے کہ پہلے ابلیس سے پناہ مانگا جائے، پھر جو ہے اللہ کے نام کی برکت لے کر قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کیا جائے۔ یہ قرآن کی جو ہے خاصیت ہے کہ پہلے پڑھنا ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھنا ہے جب بھی تلاوت شروع کرے، کہ شیطان مردود سے، یعنی شیطان مردود قرار دیا گیا ہے۔ مردود کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی جگہ نہ ملے، اللہ تعالیٰ کے قرب سے بعد اس کو نصیب ہو گیا ہو، بہت قریب تھا وہ اللہ کے، جنت میں رہا کرتا تھا، لیکن وہ اتنا دور ہوا کہ ہمیں اور آپ کو بھی دیکھنے سے نظر نہیں آتا ہے، حالانکہ وہ ہم سے پہلے دنیا میں آیا ہے۔ آدم علیہ السلام بعد میں آئے ہیں، ابلیس پہلے آیا ہے، لیکن ہمیں آپ کو نظر نہیں آتا، مردود قرار دیا گیا وہ۔ تو یہ سزا کس بات کی تھی؟ یہ سزا تھی تکبر کی، گھمنڈ کی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل نہیں پسند ہے۔ معاشرے کے اندر بہت سے اخلاق ایسے ہیں جو اچھے ہیں، اور بہت سے اخلاق ایسے ہیں جو برے ہیں۔ تو برے اخلاق میں سب سے برا جو اخلاق ہے وہ گھمنڈ تکبر ہے، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اگر بیوی میں تکبر آ جائے تو شوہر بیوی کو پسند نہیں کرتا، اور شوہر میں تکبر آ جائے تو بیوی شوہر کو پسند نہیں کرتی، اولاد میں تکبر آ جائے تو ماں باپ اولاد کو پسند نہیں کرتے، ماں باپ میں تکبر آ جائے تو اولادیں ان کو پسند نہیں کرتی۔ تکبر کی وجہ سے پڑوسی میں کوئی دوستی نہیں رہ جاتی ہے، حتیٰ کہ اگر جو ہے ملک کے بادشاہ کے اندر تکبر آ جائے تو پبلک جب طاقت میں آتی ہے تو بادشاہ کے تکبر کا علاج کر دیتی ہے۔ تو تکبر جو ہے جب انسانوں کو نہیں پسند ہے تو پروردگار کو کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے صاف صاف فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المستکبرین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں ہے کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ یقین جانو کہ اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتے۔ جو اتراتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے، آپ سنتے رہتے ہوں گے خبروں میں کہ اہنکار کی اہنکاری زیادہ دن نہیں چلتی ہے، خوب سنتے ہیں آپ۔ تو وہ جو اہنکار کی اہنکاری نہیں چلتی ہے، کسی کا گھمنڈ زیادہ دن باقی نہیں رہتا ہے، وہ کیوں باقی نہیں رہتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے۔ لگتا تو ایسا ہے کہ فلاں کی اہنکاری فلاں نے ختم کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس اہنکار کو سزا اللہ نے دیا ہے، اس کے ہاتھ میں سزا ہے۔ بس یہ الگ بات ہے کہ کسی کو جلدی سزا مل جاتی ہے اور کسی کو دیر سے ملتی ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو جب سزا دے، کیونکہ سب بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ تو غرور اور تکبر جو ہے کسی بھی طریقے سے کہیں بھی کسی بھی لائن میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تکبر کی تین بڑی قسم ہیں۔ ایک تکبر تو ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، جیسے فرعون نے تکبر کیا تھا اللہ کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، کہ میں تم سب کا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ تو یہ تکبر اللہ کے مقابلے میں تھا، اور اس کا تکبر و گھمنڈ اتنا بڑھا
کہ اس کے ایک وزیر کا نام تھا حامان، تو اس نے اپنے وزیر کو یہ آرڈر کیا کہ ایک سیڑھی بناؤ، ہم جھانک کر دیکھیں گے کہ جو موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ آسمان کے اوپر ہمارا رب ہے، ہم دیکھیں گے کہ کہاں ہے وہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ۔ فرعون نے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک سیڑھی بنا دو تاکہ میں اس سے چڑھوں گا اور موسیٰ کے خدا کو دیکھوں گا۔ تو یہ فرعون کا غرور تھا، گھمنڈ تھا، اور اس فرعون کے اس گھمنڈ اور غرور کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نیست و نابود کیا ہے کہ آج تک دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا، عبرت۔ وہ کوئی معمولی ظالم نہیں تھا، وہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ یقیناً فرعون نے زمین میں بہت سر اٹھا رکھا تھا اور ملک مصر کے لوگوں کو گروہ گروہ میں بانٹ رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقہ جو کمزور تھا جس کا نام بنی اسرائیل تھا، ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، اتنا ظالم تھا، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا، اور یقیناً وہ بڑے مفسدوں میں سے تھا، بڑا متکبر تھا۔ لیکن قرآن میں ہے فَأَغْرَقْنَا فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ، ایک وقت آیا کہ ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پانی میں ڈبو دیا، اس طرح ڈبو دیا کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس نے مدد مانگی تو حضرت جبرائیل نے اس کے منہ میں مٹی ٹھوس دی۔ آلانا، آلانا یعنی اب آل کے معنی ہوتے ہیں، آلانا کے معنی اب، کہ اب تم مانگ رہے ہو معافی، جب تمہارا وقت ختم ہو گیا، اب تمہارا وقت نہیں رہا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ نے دھول چٹا دی، بڑے بڑے۔ نمرود کوئی معمولی تھا، متکبر، کتنے گھمنڈ سے اس نے کہا تھا لوگوں سے کہ آج موقع ہے، ملک کا ہر فرد مل کر ابراہیم کو جلا دے۔ اس نے ایسی زبردست آگ روشن کی تھی کہ اس آگ کے قریب ملک کا کوئی بندہ جا نہیں سکتا تھا، کوئی باشندہ اس کے قریب نہیں ہو سکتا تھا، کوئی بھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالنے کا وقت آیا تو منجنیق، ایک توپ جس کو آج کل جو توپ کہلاتی نا، اس میں حضرت ابراہیم کو رکھ کے اس آگ میں پھینکا گیا تھا، کیونکہ اگر کوئی قریب جا کر ان کو اس میں ڈالتا تو وہ جل جاتا۔ وہ نمرود کتنا گھمنڈ رہا ہوگا اس کو کہ جلا دیں گے، پورا ملک مل کے حضرت ابراہیم کو جلا نہیں سکا۔ تو بادشاہ اور بادشاہ کے حواریین، انصار و اعیان، سب کو خدا نے رسوا کر دیا، سب کا گھمنڈ اور خواب چکنا چور ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ویسے ہی مسکراتے ہوئے آگ بجھی اور باہر آئی۔ روایات میں آتا ہے کہ 40 دن تک آگ جلتی رہی، 40 دن تک۔ روایات میں آتا ہے کہ جس رسی سے باندھا گیا تھا حضرت ابراہیم کا ہاتھ اور پیر، وہ رسی تو جل گئی، لیکن وہ رسی جسم کے جس روئے سے ٹچ تھی وہ رواں نہیں جلا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ کو حکم تھا رسی کو جلانا مگر ابراہیم کو نہ جلانا۔ کیا مجال تھی کہ آگ جلا لیتی۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔
ٹھنڈی ہو گئی۔ نمرود کس طریقے سے رسوا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ آتا ہے کہ اس کے کان میں مچھر چلا گیا، اور وہ مچھر جو ہے کان کے ذریعے ناک میں، اور ناک کے ذریعے کہاں گیا؟ دماغ میں، اور دماغ میں جب بھن بھناتا تھا نا تو وہ کہتا تھا کہ میرے سر پہ جوتے لگاؤ۔ جب اس کے سر پہ جوتے لگائے جاتے تو وہ شانت ہو جاتا مچھر، اتنی دیر اس کو آرام ملتا۔ جوتا کھلوایا اللہ تعالیٰ نے۔ بہت بڑا رئیس تھا، مالدار تھا۔ ابھی اکثر یہ نیوز میں، یوٹیوب پر اور پیپر میں آتا رہتا ہے کہ پوری ورلڈ کے جو ہے 20 لوگ مالدار ہیں، پھر جو ہے 10 لوگ آتا ہے، پھر 5 لوگ آتا ہے، ایسے جو ہے ملک کے بڑے بڑے مالداروں کا نام آتا ہے کہ ٹاپ 10 میں یہ ہے مالداری میں، اور پھر جو ہے 20 میں یہ ہے، تو 5 میں یہ ہے۔ تو ایسے ہی اس زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس ملک کا سب سے بڑا مالدار جو ہے قارون تھا۔ قارون اتنا مالدار تھا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے خزانے کی چابی 70 اونٹوں پہ لادی جاتی تھی۔ اندازہ لگائیے آپ۔ قرآن نے تو 70 نہیں کہا ہے، قرآن نے اتنا کہا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں جب جو ہے سواری پر رکھی جاتی تھی تو وہ سواری بھاری ہو جاتی تھی۔ اگر ایک اونٹ پر بھی کسی کے خزانے کی چابی رکھ دیا جائے تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا خزانہ ہوگا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم فآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ قارون لوگوں کے سامنے آتا تھا بڑا اکڑ کے، بہت اکڑ کے آتا تھا، اور اس کے خزانے کی چابی اونٹوں پر جب لگتی تو بڑے بھاری بھاری لوگ اس کو اٹھا نہیں پاتے تھے۔ اور اس سے کہا گیا کہ قوم نے کہا کہ تم اتراؤ مت، ہاں اتراؤ مت، لیکن وہ اترانے سے بات نہیں آیا۔ کہا گیا کہ جو ہے ان اللہ تعالیٰ کو اترانا پسند نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک ہے نعمت کا شکر ادا کرنا، اور ایک ہے نعمت پا کر اکڑنا۔ تو یہ اکڑنا نعمت پا کر یہ تکبر ہے، اور نعمت پا کر شکر ادا کرنا یہ عبادت ہے، یہ تواضع ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو جو اتنا بڑا مالدار تھا دھسا دیا زمین میں، پورے خزانے کے ساتھ دھسا دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ آخرکار ہم نے اس کے محل سمیت زمین میں اس کو دھسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کے مدد کے لیے تیار نہ ہوئی۔ کون مدد کرتا؟ آپ خود بتائیے کہ اگر زلزلہ آئے تو زلزلے میں کون کس کی مدد کرے گا؟ جب زلزلہ آ کے چلا جائے تو پھر مددگار آتے ہیں، لیکن جس وقت زلزلہ آیا ہے اس وقت تو سب بھاگیں گے نا، ہر آدمی کو اپنی جان پیاری ہوگی، کوئی بچانے والا اس کو نہیں ملا، تکبر اس کا خاک میں مل گیا۔ اور یہ سب قرآن میں متکبرین کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، ہماری اور آپ کی عبرت کے لیے، کہ ہم آپ پڑھیں اور تکبر سے پرہیز کریں۔ دیکھیے، دنیا میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس پہ انسان تکبر کر سکے۔ مال پر اگر تکبر کرتا ہے تو مالداروں کا مال ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی پر جو تکبر کرتا ہے جوانی ایک نہ ایک دن ڈھل جاتی ہے۔ حسن پہ کوئی تکبر کرتا ہے تو حسن جو ہے بھی ڈھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ زمین اور جائیداد پہ تکبر کرتا ہے تو زمین جائیداد بھی اس سے چھوٹ جاتی ہے، اس کی زندگی ہی میں لوگ اس سے لے لیتے ہیں۔ بڑی بڑی حسینائیں
سب خاک میں مل گئی، جن کو اپنے حسن پہ ناز تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ میری عمر کم ہے لیکن تجربے ہم کو بہت ملے۔ ہم ایک جگہ نکاح پڑھانے گئے اور نکاح سے پہلے بڑا شور تھا کہ فلاں صاحب کی جہاں شادی لگی ہے بڑی جمیل بڑی خوبصورت لڑکی سے لگی ہے، بڑی حسین ہے۔ بہرحال ہم گئے دوسرے شہر میں نکاح پڑھانے، اس شہر میں نہیں۔ لڑکا یہی کا تھا، لڑکی وہاں کی تھی جہاں نکاح پڑھانے گئے۔ تو ہم نے پہلے شرط لگا دیا تھا کہ ہم نکاح پڑھائیں گے، کچھ کھائے پیئیں گے نہیں اور فوراً جو ہے چلے آئیں گے۔ تو بہرحال میرے لیے گاڑی کا انتظام تھا، ہم نے نکاح پڑھایا اور چلے آئے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں ملاقات ہوئی لڑکے سے، ہم نے پوچھا بھیا سب ٹھیک ٹھاک ہے، اہلیہ آپ کی ٹھیک ہے، خیریت سے ہے؟ تو کہا ابھی آئی نہیں۔ ہم کہا ولیمہ ہو گیا؟ کہاں ولیمہ تو ہو گیا، رخصتی ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ سمجھا؟ تو پوچھا بھائی رخصتی کیوں نہیں ہوئی؟ تو بتایا کہ شادی سے پہلے ایک رسم ادا کی جاتی ہے جس میں اپٹن پوتا جاتا ہے، تو اس کی کسی سہیلی نے ایسا اپٹن پوتا کہ چہرے کی کھال برباد ہو گئی اور دکھانے کے لائق نہیں تھا چہرہ۔ جب علاج ہوا، علاج سے وہ لڑکی اچھی ہوئی تو 1 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی۔ ایک بارات آ رہی تھی ہردوئی سے، مطلب بارات سے مراد وہ گئے تھے نکاح کا پڑھانے، وہاں پہ شادی ہوئی، رخصتی سے واپس آ رہے تھے۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اور جو ہے راستے میں نیل گائے نے سڑک پار کیا، تو جب سڑک پار کر رہی تھی نیل گائے تو دلہن کی کار نیل گائے سے ٹکرا گئی، اور جو اس کے شیشے تھے وہ دلہن کے سارے رخسار پر لگ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نقاب میں نہیں تھی وہ، تو یہ گناہ کا بھی اثر ہے، بے پردگی کا بھی اثر ہے۔ تو وہ سب چیچک ٹائپ کا جیسے چہرہ نہیں ہوتا ہے، چھید ایسے ہو گیا۔ کسی لڑکی کو، کسی عورت کو اپنے حسن پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے ہی کسی نوجوان لڑکے کو اپنی جوانی پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے، شکر۔ دنیا میں سچائی یہ ہے، ایمانداری کی جو بات ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز اترانے کے قابل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے 2 حال سے خالی نہیں، یا تو جس چیز پہ آپ اترا رہے ہو وہ چیز آپ سے ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ ختم نہ ہوئی تو آپ تو ختم ہوں گے کہ آپ ابھی حیات پی کے آئے ہیں، تو آپ کو تو ختم ہونا ہی ہے۔ اس لیے اترانا کس پر ہے؟ اترانا نہیں چاہیے۔ ایک ایسا ہی سچی بات ہے، ہنسی کی بات بھی ہے۔ جماعت میں ہم تھے تو ایک لڑکا تھا نوجوان اس میں جماعت میں، اب اس کی عادت تھی اترانے کی۔ جب بھی تعلیم ہو اور جو ہے کہیں پہ سب لوگ بیٹھے مشورے کے لیے تو وہ تھوڑا اخیر میں آتا تھا اور آگے بالکل بیٹھتا تھا، اور ایک کپڑا بھی رکھتا تھا ساتھ میں، سمجھے آپ کہ اس کپڑے پہ بیٹھے۔ اب سارے ساتھی بیچارے دیکھ رہے تھے، جماعت میں چونکہ سکھایا جاتا ہے صبر اور تحمل، تو سب لوگ صبر و تحمل کر رہے تھے۔ ایک دن بیچارہ ایسے ہی بیٹھ گیا اور ایک ایسی برے تھی جو مرنے والی تھی، سمجھے آپ، اور اسی پہ وہ بیٹھ گیا، اس کو خیال نہیں رہا اترانے میں، تو برے نے اپنا سارا زہر اس کے پیندے میں چھوڑ دیا، سمجھا۔ پھر وہ جماعت میں جتنے دن بچے تھے کنارے ہی بیٹھتا تھا، آگے بیٹھنا بھول گیا، اور دو دن تو بیٹھ ہی نہیں پایا، سمجھا، 2 دن بیٹھ ہی نہیں پایا، لیٹا رہا۔ تو اترانا نہیں چاہیے۔ ہاں، یہ جو کودتے پھاندتے ہیں نا، صفوں کو لاند کے جاتے ہیں، ہاں
غلط بات ہے. اگر گھمنڈ کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو گھمنڈ ٹوٹ جائے گا. ہاں، اور اگر جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں تو ان کو کوئی سکھا دے. تو وہ جو اترا کر بیٹھتا تھا اترانا بھول گیا. سمجھے صاحب آپ؟ قرآن شریف میں بھی ہے کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. تم کتنا ہی اکڑ کے پیر پٹک کے زمین پر چلو تو تمہارے پیر پٹکنے سے زمین پھٹ تھوڑی نہ جائے گی. آپ ٹائلز ماربل اور زمین کھردری گھاس کہیں بھی چلے تو آپ کے اکڑ سے کہیں زمین پھٹتی ہے کیا؟ نہیں پھٹتی. قرآن کہہ رہا ہے کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ. دو ہی طریقہ ہوتا ہے متکبروں کے چلنے کا، یا تو پیر پٹک کے چلتے ہیں یا گردن خوب اونچی کر کے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم گردن اونچی اونچی کر کے چلو گے تو تمہاری گردن پہاڑ سے اونچی تھوڑی نہ ہو جائے گی، یا آسمان اور چھت کو تھوڑی نہ چھو لے گی. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. ہاں، کہ ہرگز تمہاری گردن جو ہے لمبی ہو کر پہاڑ تک نہیں پہنچ پائے گی. تو کتنی لمبی کر لو گے بھائی؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اتراؤ ہی مت. اترانے کے قابل نہیں ہے انسان. اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ہی دنیا میں ایک ایسا ہے کہ جو اترانے کے قابل نہیں ہے. ایک نوجوان بڑا اکڑ کے چل رہا تھا، سمجھے آپ؟ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اس کو ایسے دھکا مار دیا. تو اس نے کہا کہ جو ہے ہمیں جانتے نہیں؟ کہا ہاں جانتے ہیں بہت اچھی طرح. 3 زمانہ ہوتا ہے، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس. پاسٹ ٹینس میں جو ہے تم اپنی ماں کے جو ہے پیٹ میں تھے اور خون پیتے تھے ناپاک، اور اپنے باپ کا ناپاک نطفہ تھے. اور پریزنٹ ٹینس میں تمہارا یہ حال ہے کہ تمہارے پیٹ میں جو ہے کئی من کی غلاظت ہے. ابھی تم کو جو ہے دست کی دوا کھلا دیا جائے تو ساری اکڑ تمہاری ختم ہو جائے. اور فیوچر ٹینس میں تم قبر میں چلے جاؤ گے اور کیڑے مکوڑے تمہارے بدن کو کھائیں گے. تو تم کس زمانے پہ اکڑنا چاہتے ہو؟ سمجھے آپ؟ تو انسان کس زمانے پہ اکڑتا ہے؟ نہ پہلے اکڑ سکتا ہے، نہ حال میں اکڑ سکتا ہے، نہ آئندہ اکڑ سکتا ہے. سب بربادی ہے. اس لیے جو ہے اکڑ تو خدا کو پسند ہی نہیں ہے. باقاعدہ حدیث ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت میری ازار ہے اور کبریائی میری چادر ہے. جو مجھ سے ان صفات کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا اور سزا دوں گا. حدیث ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحد منها فقذفته فی النار. میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. قرآن میں ہے فبئس مثوى المتکبرین. تکبر کرنے والے اور گھمنڈ کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ تکبر کی 3 قسم ہے. پہلا تکبر تو اللہ کے ساتھ ہے. دوسرا تکبر جو ہے نبیوں کے ساتھ ہے، جیسے قوموں نے کیا. تو پہلے تکبر کا واقعہ آپ نے سنا، فرعون نے اللہ کے ساتھ کیا، نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا، اور بہت سے لوگوں نے جو ہے کیا نبیوں کے ساتھ. تیسرا تکبر ہے عام انسانوں کا عام انسانوں کے ساتھ، ایک انسان کا ایک انسان کے ساتھ. تو یہ جو تکبر ہے انسان کا انسان کے ساتھ، پہلا دونوں تکبر کفر ہے. اللہ کے ساتھ تکبر کرنا اور نبی کے ساتھ تکبر کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے. اور جیسے آج بھی اگر کوئی تکبر کرے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ تکبر ہے. ہم نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کے ساتھ تکبر ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن مخلوق کا مخلوق کے ساتھ جو تکبر ہوتا ہے، انسانوں کا انسانوں کے ساتھ، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے. تو پہلا گناہ کبیرہ کا آج بیان ہوا ہے، تکبر کرنا گناہ کبیرہ ہے. اس گناہ کبیرہ سے توبہ کرنا ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے، فرض، اور اس کے بغیر نجات نہیں ہے. اس لیے تکبر کو ہر حال میں چھوڑ دینا چاہیے. تکبر کرنے والا اپنے خیال میں
تکبر کرنے والا اپنے خیال میں یہ محسوس کرتا ہے کہ ہاتھی سے میں بڑا ہوں، چیونٹی سے بھی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور تکبر کرنے والے کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے، لیکن دوسرے اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ یاد رکھیے گا، دوسرے اس کو اچھا نہیں سمجھتے، چاہے امام تکبر کرے مقتدی اس کو اچھا نہیں سمجھتے، امیر تکبر کرے تو مامور اس کو اچھا نہیں سمجھتے، بادشاہ تکبر کرے تو پبلک اس کو اچھا نہیں سمجھتی ہے۔ جو بھی تکبر کرے گا اس کا مد مقابل اس کو اچھا نہیں سمجھے گا، لیکن تکبر کرنے والا اپنے کو کیا سمجھتا ہے؟ ہاں بس ہم ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو تکبر کی خاصیت یہ ہے کہ انسان اپنے کو تو اچھا سمجھتا ہے، لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل سے اس کی محبت کو نکال دیتے ہیں۔ ہاں، جو جتنا تواضع کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اتنا وہ اللہ کا چہیتا ہوتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی صفاتوں سے نوازا، کئی نام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد بھی کہا ہے۔ تو جو سب سے اچھی صفت علماء نے بتائی ہے وہ عبد ہے، یعنی عبد کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، عبادت کی انتہا تک پہنچے، اس لیے وہ عبد کہلائے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں سے کہاں لے جانے کا، مکے سے بیت المقدس، تو بھی عبد ہی فرمایا۔ ہاں، یعنی تواضع تھا، تواضع خدا کو بہت پسند ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل برداشت ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا گناہ جو آسمان پر ہوا تھا وہ کیا تھا؟ تکبر تھا، یہ یاد رکھیے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسری بات یہ یاد رکھیے کہ تکبر سے ہر حال میں ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے۔ اور چوتھا علاج ہے، علاج یہ ہے کہ تکبر کے بارے میں یہ سوچیے آپ لوگ کہ کوئی چیز جس پہ تکبر کیا جا رہا ہے نہ تو وہ ہمارے پاس رہے گی اور نہ ہم اس کے پاس رہیں گے، یا وہ ہم سے چھوٹ جائے گی یا ہم اس سے جدا ہو جائیں گے۔ اس لیے تکبر نہ کریں، اور ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے، سمجھے آپ؟ اس لیے جو ہے جس چیز پہ بھی ناز کر رہا ہے اس کو تو زوال آنے ہی آنا ہے۔ اور عبادت کے اندر بھی تکبر ہوتا ہے، عبادت کے اندر بھی تکبر نہ کریں۔ ایک بار ہمارے دارالقضا میں ایک کیس آیا دو لوگوں کا، تو ایک صاحب جو ہے بڑے دیندار تھے، داڑھی واڑی رکھے تھے، مسجد میں اذان دیتے تھے بہت زمانے سے۔ تو ان کے چھوٹے بھائی نے کہا کہ میرے بڑے بھائی جو ہے مؤذن ہے، اذان دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو بد دعا دے دیں گے۔ زمین کا کوئی معاملہ تھا، بٹوارے کا، تو اب کیوں بد دعا دے دو گے بھائی؟ تم حق دو، بڑے بھائی ہو، حق دے دو، بد دعا کیوں دو گے؟ سمجھے آپ؟ تو یہ بد دعا دینا یا بد دعا کے بارے میں کہنا یہ بھی تکبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا تھا کہ آپ ان مشرکوں کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں آیا ہوں، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ تو مسلمان بھی دوسروں کے لیے اور اپنوں کے لیے رحمت بن کر زندگی گزارے، ہاں، متکبر بن کر زندگی نہ گزارے۔ اور کسی کو بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے کسی بھی معاملے میں۔ حضرت شیخ سعدی کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے رات میں مسجد میں جا کر۔ ماشاءاللہ یہ سب جوان جو آئے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے، اور ان میں بہت سے ایسے ہیں جو پوری پوری رات نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ جو ہے کیا نام ہے، ایسے ہی شیخ سعدی اپنے ابا کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو کچھ لوگ سو بھی رہے تھے۔ تو شیخ سعدی نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا یہ دیکھیے کیسے لوگ ہیں، سو رہے ہیں، ان کو بھی نماز پڑھنا چاہیے۔ تو ابا نے کہا بیٹا ان کو تم جو غلط سمجھ رہے ہو
اور عبادت میں ان کو کمزور سمجھ رہے ہو اور اپنے کو مضبوط سمجھ رہے ہو، اس سے بہتر تھا کہ تم بھی رات میں نماز نہ پڑھتے، سو جاتے. سمجھے آپ؟ تو جاگنے والا سونے والوں کو کمزور نہ سمجھے. پتہ نہیں اس نے دن میں عبادت کر لی ہو. جماعت میں، تبلیغی جماعت میں جب نکلیے تو ماشاء اللہ اس کی تبلیغی جماعت کی ایک بڑی اچھی بات یہ ہم نے دیکھا، ابھی بھی جب میں تھا جماعت میں حیدرآباد میں، تو ساتھی سب الگ الگ ٹائم پہ اٹھتے ہیں. ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ساتھی پورے 40 دن تہجد پڑھتا ہے لیکن دوسرا ساتھی اس کو دیکھ نہیں پاتا ہے، کیونکہ دوسرا ساتھی تہجد کے لیے جو ہے اٹھتا ہے 4 بجے اور پہلا ساتھی 2 بجے رات میں تہجد پڑھ کے سو جاتا ہے. تو اور زیادہ تر پڑھتے ہیں جماعت میں ماشاء اللہ. تو اس لیے جو ہے جاگنے والا سونے والے کو جب حقیر نہ جانے کتابوں میں لکھا ہے تو پھر اور چیزوں میں بھی نہ جانے. ہاں، بہت سے لوگ جو ہے ایسا ہے کہ ظاہر سے نہیں لگتا کہ یہ عبادت گزار ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا دل اللہ سے بہت قریب ہے اور وہ خود اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہیں. ہاں، بہت قریب ہے. کیسے کیسے لوگ جو ہے، ایک صاحب نے کہا کہ وہ جو ہے عمرے پہ گئے ہیں اور امید ہے کہ جو ہے جنت البقیع میں ان کو جگہ مل جائے، مر جائے. ہم نے کہا ایک تو یہ امید نہ رکھو تم کہ وہاں مر جائے، اچھی بات نہیں ہے، ارے زندہ رہیں خدا کرے، لیکن اتنا یقین رکھو کہ ان کو وہاں جگہ نہ ملے گی، کیونکہ مال ان کے دل میں بھرا ہے. سمجھے؟ ایمان بھرا ہو تو جنت البقیع ایمان والوں کو کھینچتی ہے، مال والوں کو نہیں کھینچتی ہے. ہاں، تو اور کتنے بیچارے دنیا دار ایسے ہیں کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کی مدینے میں موت آئے گی، لیکن مدینے میں موت آئی، سجدے کی حالت میں، تلاوت کی حالت میں، ان کو جنت البقیع میں یا جگہ ملی. اگر مکہ میں انتقال ہوا تو جنت المعلی میں جگہ ملی. جس طریقے سے زندگی میں پڑوس اچھا ہوتا ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی پڑوس اچھا ہوتا ہے. اگر پڑوس اچھا مل گیا تو مرنے کے بعد بھی جو ہے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اچھے پڑوسی کا. تو اپنے کو جب دفن کرنے کے بارے میں سوچے یا کہے تو یہی کہے کہ ہم کو نیک لوگوں کے بغل میں دفن کرنا. ہاں، بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو غرور و گھمنڈ سے محفوظ فرمائے. دعا کر لیں. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما